نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی کے ثمرات۔ ایک رات امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھوم پھر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کرنے کے غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن ماں کے اس حکم کی تعمیل سے بیٹی انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے۔ بذریعہ منادی یعنی کہ آواز دینے والا اعلان بھی کر چکا ہے، اعلان کرنے والا اعلان بھی کر چکا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، کیا اس وقت عمر تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، وَإِن لَّمْ يَكُنْ عُمَرُ يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّ عُمَرُ يَرَانَا۔ اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس نوجوان لڑکی کی دیانتداری، امانت داری سے بہت متاثر ہوئے۔ غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو اپنی نظر میں رکھو۔ دن چڑھے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام عمارہ ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ابھی کنواری ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ان کے بیٹے عاصم کہنے لگے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المؤمنین نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ام عاصم رکھا گیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو ان کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب ام عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا تھا۔ یہ ثمر تھا ایک نیک اور متقی لڑکی ہوئی خدا خوفی کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری میں بنو امیہ نے اپنی ناجائز جائیدادیں ضبط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کو سفارشی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پھوپھی کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ فاطمہ نے واپس آ کر بنو امیہ سے کہا، تم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہٰذا وہی فاروقی رنگ ان کی اولاد میں بھی موجود ہے۔ یہ تھا ایک خوددار، دیانتدار، ایماندار لڑکی کا واقعہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔